آج ہماری یہ ترتیب کے اعتبار سے جو ہے وہ چھٹی کلاس ہے جس میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں سے من کا جو ہے وہ ہم سیکھ رہے ہیں۔ یاد رکھ لیں کہ من حرف جر ہے۔ من کیا ہے؟ حرف جر ہے۔ عربی زبان میں جتنے بھی کلمات ہیں ان کے تین حصے ہیں۔ عربی زبان میں کلمات کے جو بھی ہم لفظ بولتے ہیں، جو بھی زبان سے ہم کہتے ہیں اسے لفظ کہا جاتا ہے۔ جو بھی ہم زبان سے بولتے ہیں اسے عربی میں لفظ کہا جاتا ہے۔ اس لفظ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مہمل اور ایک ہے موضوع۔ ایک ہے مہمل اور ایک ہے موضوع۔ جی موضوع۔ لفظ مہمل جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے، چوں چاں شیشاں ختم ہو جاتا ہے، اور جو موضوع ہے اس کی پھر آگے دو قسمیں بنتی ہیں، ایک ہے مفرد اور ایک ہے مرکب۔ ایک ہے مفرد اور ایک ہے مرکب۔ یہ جو مفرد ہے یہ اس کی پھر آگے تین قسمیں بنتی ہیں۔ اس کی آگے پھر تین قسمیں بنتی ہیں، ایک ہے اسم، ایک ہے فعل اور ایک ہے حرف۔ جی اسم، فعل، حرف۔ آج جس چیز کو آج ہم پڑھ رہے ہیں من کو، یہ حرف کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ کس کیٹیگری میں آتا ہے؟ حرف کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ من کس کیٹیگری میں ہے؟ من۔ آگے پھر حرف کی بہت ساری قسمیں ہیں، ان میں سے ایک قسم ہے جسے کہا جاتا ہے حروف جارہ۔ حروف جارہ یہ جتنے بھی حرف ہیں انشاءاللہ تعالی ہم اس کو جہاں جہاں جو لفظ آتا جائے گا اس کو ہم سیکھتے جائیں گے۔ کیا میں آپ لوگوں سے پوچھ سکتا ہوں کہ جب سے ہماری یہ کلاسیں شروع ہوئی ہیں تطبیق القرآن کے نام سے، اس کے اندر جو ہے ہم کتنے حروف جارہ پڑھ چکے ہیں؟ کتنے حروف جارہ جو ہیں وہ ہم پڑھ چکے ہیں؟ اس سے پہلے ایک حرف جار ہم پڑھ چکے ہیں، اور وہ کون سا ہے؟ با۔ اس سے پہلے ہم حرف با کو پڑھ چکے ہیں، اور آج ہم من کو پڑھیں گے۔ من حرف جر ہے۔ اس کی تفصیلات میں اتنی بات ہے کہ حروف جارہ کا ایک حرف ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، میں آپ لوگوں سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ حروف جارہ جو ہیں یہ کس کیٹیگری میں آتے ہیں؟ معرب ہیں یا مبنی ہیں؟ حروف جارہ معرب ہیں یا مبنی ہیں؟ یہ من جو ہے یہ بھی مبنی ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی مبنی ہے۔ من حرف جر حروف جارہ میں سے ہے، مبنی ہے۔ اچھا، یہ جو حروف جارہ ہیں اس کا عمل کیا ہوتا ہے؟ حروف جار جتنے ہیں ان کا عمل کیا ہوتا ہے؟ آگے والے اسم پہ وہ کیا عمل کرتے ہیں؟ جی ان کا آگے والے اسم پہ کیا عمل ہوتا ہے؟ آگے والے اسم کو مجرور کر دیتے ہیں، جیسے کہ من قال من آگے والے کو مجرور کر دیں گے۔ من کتاب، جی آگے والے کو مجرور کر دیں گے۔ من رسول، جی یہ ہے ان کا عمل۔ ہم جب اس حروف من کو جان چکے ہیں کہ حروف جارہ میں سے ہیں، حروف جارہ مبنی ہیں، اور عربی زبان میں جو کلمات کی تین قسمیں ہیں اس میں سے یہ حرف ہے۔ حرف میں حروف جارہ ہے، حروف جارہ مبنی ہوتے ہیں، اور ان کا عمل جو ہے وہ آگے والے اسم کو یہ جر دیتے ہیں۔ جی اب ہم اپنے اصل سبق کی طرف چلتے ہیں، اصل بات کی طرف چلتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اس من حرف جر کے معانی کتنے ہیں۔ یہ جو من ہے اس کے معانی کتنے ہیں، اس کے کتنے جو ہیں وہ معنی ہیں۔ اب میں آپ لوگوں کو اس کا ایک ایک معنی جو ہے وہ بتاتا جاتا ہوں، اور آپ لوگ نوٹ کرتے جائیے۔ آپ لوگ حروف جارہ میں سے حرف من جو ہے اس کے معانی ہیں، اس کے کتنے معنی ہیں۔
پہلا معنی ہے اس کا، نوٹ کیجئے گا، پہلا معنی ہے اس کا، اسے ہم کہتے ہیں ابتداء الغایہ، اسے ہم کہتے ہیں ابتداء الغایہ، یعنی کسی چیز کی ابتدا۔ غایت کا مطلب ہوتا ہے مقصد، کسی چیز کی ابتدا۔ ابتداء الغایہ فی المکان والزمان، فی المکان والزمان، یعنی ابتدا ہونا کسی چیز کا، چاہے وہ مکان میں ہو یا زمانے میں ہو۔ زمن ٹائم اور مکان کا مطلب یہ ہے کہ جگہ، اور زمان کا مطلب یہ ہے کہ وقت۔ جگہ اور وقت میں کسی چیز کی ابتدا کو ظاہر کرنے کے لیے، کسی چیز کی ابتدا کو ظاہر کرنے کے لیے سب سے پہلے مکان میں ہم غور کرتے ہیں۔ مکان میں اس کی مثال سورت اسراء، بنی اسراء، یعنی سورت اسراء جو کہ 15ویں سپارے کی پہلی سورت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، من المسجد الحرام۔ اب ذرا غور کیجئے گا، آیت میں کیا ہے؟ اس آیت کا ہے سورت اسراء، اور اس کی آیت نمبر ہے 1 نمبر آیت ہے سورت اسراء کی۔ اس کے اندر جو محل شاہد ہے وہ یہ ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ سورت اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو ایک ہی رات میں مسجد حرام سے ابتدا ہوتی ہے اس مقصد کی، اسراء کی، اور الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک ہوتا ہے۔ تو یہ ذرا غور کیجئے گا کہ یہ ابتدا کسی جگہ مکان سے ہے یا کسی زمانے سے ہے؟ کسی جگہ سے ہے یا کسی زمانے سے ہے؟ یہ ابتدا کسی مکان سے ہے، مکان اور جگہ سے ہے۔ جی، اس کی ایک اور مثال بھی ہم سامنے رکھ لیتے ہیں۔ سورت بقرہ کی آیت نمبر سورت بقرہ کی آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم۔ جو جگہ ہے وہ میں یہاں لکھ رہا ہوں، انزل من السماء ماء۔ اب ذرا غور کیجئے گا، من السماء، آسمان ایک جگہ ہے، آسمان ایک جگہ ہے، آسمان سے پانی کو اتارا، آسمان سے پانی کو اتارا، یہ بھی جگہ ہے جہاں سے ابتدا ہو رہی ہے۔ انزل من السماء ماء۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری بات جو ہے وہ سمجھ آ رہی ہوگی۔ ابھی تک ہم نے حرف جار من جو ہے اس کے پہلے معنی پہ چل رہے ہیں، اور پہلا معنی ہے اس کا ابتداء الغایہ فی المکان والزمان، کہ کسی مقصد کی ابتدا ہونا جگہ سے یا وقت سے۔ جگہ میں سے ہم نے من المسجد الحرام، ایسے ہی انزل من السماء ماء، یہ ہے۔ اور دوسرا ہے زمان، یعنی ابتداء الغایہ کسی زمانے میں، کسی وقت میں۔ اس کی مثال سورت توبہ کی آیت نمبر 108 ہے، سورت توبہ کی آیت نمبر 108 ہے، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى من اول یوم،
لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم. سورۃ توبہ کی آیت نمبر 108 ہے کہ یہ مسجد وہ ہے جو تقوی پہ جس کی بنیاد رکھی گئی ہے پہلے ہی دن سے. اب من اول یومن، اگر آپ غور کریں کہ من اول یومن یہ کوئی ٹائم وقت ہے یا جگہ ہے؟ بنیاد رکھی گئی ہے تقوی پر پہلے ہی دن سے، پہلے ہی دن سے. یہ ایک ٹائم اور وقت ہے. اور یاد رکھ لیں کہ من جو ابتدائے غایت کے لیے آتا ہے، ابتدائے غایت کے لیے آتا ہے، اس میں سے زیادہ تر ابتدا مکان کے لیے ہوتی ہے اور بہت کم جو ہے وہ زمان کے لیے ہوتا ہے. یعنی من جب ابتدائے غایت کے لیے ہوتا ہے تو ابتدائے غایت کا معنی مکان کے لیے جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، اور اس زمان کے لیے جو ہے وہ قلیل ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ قلیل ہوتا ہے، کم استعمال ہوتا ہے ابتدائے غایت زمانے سے، جبکہ ابتدائے غایت مکان سے زیادہ استعمال ہوتا ہے. جی میری امید ہے کہ آپ لوگوں کو بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ من کا پہلا معنی ہے ابتداء الغایہ. ابتداء الغایہ کسی مقصد کی ابتدا کو ظاہر کرنے کے لیے. من کا دوسرا معنی، من کا دوسرا معنی سے ہوگا. جی اصل میں ہم یہ جو ظاہر کرتے ہیں نا اردو میں کہ من کا اپنا معنی جو ہے وہ سے، حالانکہ اس کا جو اپنا ہی معنی ہے وہ مختلف جگہوں پہ مختلف ہو رہا ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ اس کا معنی ہمیشہ جو ہے وہ سے کیا جائے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. ہر جگہ پہ اس کا اپنا معنی ہوتا ہے. ہاں میں آپ لوگوں کو یہ ضرور بتاؤں گا کہ اس سے اگلا معنی بتانے کے بعد یہ بات ضرور بتا دوں گا کہ من کے جو بنیادی طور پہ زیادہ یا اصلی اس کے معنی ہیں وہ یہی ابتداء غایت اور اس سے اگلا معنی جو بیان کر رہا ہوں وہ ہے. دوسرے نمبر پہ من کا معنی ہے تبعیض. من کس کے لیے آتا ہے؟ تبعیض. تبعیض کے لیے، تبعیض کے لیے، تبعیض کا معنی دینے کے. تبعیض جو ہے یہ لفظ نکلا ہے بعض سے. لفظ کس سے نکلا ہے؟ بعض سے. کہتے ہیں نا بعض الذی، بعض اس کا ایک حصہ. اس سے یہ تبعیض نکلا ہوا ہے، یعنی کسی کل میں سے اس کا جز، کسی کل میں سے اس کے جز کو ظاہر کرنے کے لیے. جی اللہ اکبر. اس کی مثالوں سے سمجھ آ جائے گا. سورت آل عمران کی آیت نمبر، سورت آل عمران کی آیت نمبر اگر آپ لوگ 92 دیکھ لیں، سورت آل عمران کی آیت نمبر، تو اس میں یہ موجود ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، حتى تنفقوا مما تحبون. اب ذرا یہاں پہ یہ جو مما ہے، یہ جو مما ہے یہ اصل میں ہے من اور ما ملا ہوا ہے. من اور ما آپس میں ملا ہوا ہے. جی من اور ما، حتی تنفقوا مما تحبون، یہ اصل میں جو ہے وہ من اور ما آپس میں ملا ہوا ہے. جی حتی تنفقوا مما تحبون. اب اس میں جو من ہے یہ بعض کا معنی دے رہا ہے، یہاں تک کہ خرچ کرو اس کا بعض، یعنی اپنی چیزوں میں سے، اپنے میں سے جس چیز کو تم سب سے زیادہ محبوب قرار دیتے ہو اس میں سے خرچ کرو، اس میں سے خرچ کرو. تو یہاں من کس معنی کے لیے ہے؟ بعض کا معنی دینے کے لیے. من کس کے لیے ہے؟ بعض کا معنی دینے کے لیے. اسی طرح تبعیض کے اندر جو ہے، تبعیض کے اندر جو ہے اور مثالیں بھی دیکھتے ہیں. سورۃ النساء کی آیت نمبر، سورۃ النساء کی آیت نمبر جو ہے 34، سورۃ نساء کی آیت نمبر 34 میں
وما انفقوا وبما انفقوا من اموالهم وبما انفقوا من اموالهم من اموالهم. اب ذرا دیکھیں کہ من اموالهم ان کے مالوں سے، ان کے مالوں میں سے بعض حصہ، ان کے مالوں میں سے بعض حصہ، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ان کے مالوں میں سے بعض حصہ. اب یہ من یہاں پہ بھی تبعیض کا معنی دینے کے لیے ہے، بعض کا معنی دینے کے لیے ہے. بعض کا معنی سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 ہے. ایسی اسی کی ایک اور مثال بھی دیکھ لیتے ہیں. سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 253 میں اگر آپ غور کر لیں، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ کہ یہ رسول ہیں جن کو ہم نے ایک کو دوسرے پہ فضیلت دی. منہم ان میں سے کچھ بعض ایسے بھی ہیں کہ جس سے اللہ نے کلام کی ہے. اب یہ من جو ہے، یہ والا من جو ہے، یہ کس معنی میں ہے؟ اگر آپ غور کریں کہ یہ والا من کس معنی میں ہے، یہ والا من اسی تبعیض کے معنی میں ہے، بعض کا معنی دینے کے لیے ہے کہ ان میں سے بعض سے جو ہے اللہ نے کلام کی ہے. تو یہ اس کا دوسرا معنی ہے تبعیض کا، یہ اس کا دوسرا معنی ہے تبعیض. اب نوٹ کریں کہ کتنے معنی ہم نے جان لے ہیں. پہلا جو ہے اس کا ابتداء الغایہ، اور دوسرا معنی کیا ہے؟ تبعیض، تبعیض کے معنی کے لیے ہے. اچھا، یہاں پہ یہ بات میں بتانا چاہوں گا کہ تبعیض جو ہے اور ابتداء غایت جو ہے، یہ اس من کے وہ معنی ہیں جو اصلی معنی ہیں. جیسے ابھی آپ میں سے کوئی پوچھ رہی تھی کہ یعنی من کا اصلی معنی تو سے ہے نا، ہم جیسے کہتے ہیں نا اس کا اصلی معنی سے ہے. اب یوں سمجھ لیں کہ اس کے اصلی معنی جو ہیں وہ ابتداء غایت ہے. اب ابتداء غایت فلاں چیز سے، ہم اردو میں اس کا ترجمہ سے ہی کرتے ہیں، اور تبعیض کے لیے بھی اس میں سے ہم ترجمہ اس کا سے ہی کرتے ہیں. تو اس کے جو اصلی معنی ہیں جو من کے، جب بولا جائے کہ یہ والا لفظ من کے معنی میں ہے، تو من کے کون سے معنی آئیں گے؟ تبعیض اور ابتداء. تبعیض یا ابتداء کے معنی میں ہے. جب بولا جائے کہ کسی دوسرے حرف کے بارے میں، کسی دوسرے کلمہ کے بارے میں بولا جائے کہ یہ من کے معنی میں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بعض کے معنی میں ہے یا ابتداء غایت کے معنی میں ہے. جی اچھا، یہاں پہ ایک بات جو ہے سمجھ لیجئے کہ اس کی نشانی کیا ہوتی ہے کہ من یہاں بعض کے معنی میں ہے. من بعض کے معنی میں اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ یہ من ہے، جہاں پہ یہ من ہے، وہاں پہ بعض کا لفظ لگا کے دیکھیں اور دیکھیں کہ معنی صحیح بنتا ہے کہ نہیں بنتا. بعضهم من کلم اللہ وبما انفقوا بعض اموالهم حتی تنفقوا بعض ما تحبون. تو اگر بعض کا لفظ بولا جائے تو معنی وہی سیم رہتا ہے جو اس بات کی دلالت ہے. یہاں پہ نوٹ کریں کس لفظ کو لگانا ہے، کس چیز کو لگایا جائے گا. جی کس چیز کو لگایا جائے گا؟ دوبارہ میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کس کو لگایا جائے گا؟ بعض کو. یعنی من کی جگہ پہ اگر بعض کو لگایا جائے اور معنی صحیح بن رہا ہو تو وہاں من جو ہے وہ بعض کے معنی میں ہوتا ہے. جی اچھا، یہاں پہ ایک پوائنٹ ابھی جو ہے میں نے اس تبعیض کے معنی میں آپ لوگوں کو ایک پوائنٹ یہ بتایا ہے کہ تبعیض کی علامت، ایک پوائنٹ یہ بتایا ہے کہ تبعیض جو ہے اس کی علامت کیا ہے. ایک پوائنٹ تو آپ لوگوں کو یہ بتایا ہے تبعیض کی علامت.
دوسرا پوائنٹ اس میں یہ بھی آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، دوسرا پوائنٹ یہ بھی آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ من بعض دفعہ مہما اور ما کے بعد استعمال ہوتا ہے. من جو ہے بعض دفعہ لفظ ما اور مہما اس کے بعد استعمال ہوتا ہے. وہاں پہ یہ ہوتا تبعیض ہی کے لیے ہے، لیکن تبعیض کے ساتھ ساتھ اس چیز کے اندر جو ہے جس چیز میں بولا جا رہا ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا افراط کرنا مقصود ہوتا ہے، اس چیز کو بڑھانا مقصود ہوتا ہے. کہ من جب ما اور مہما کے بعد یوز ہو رہا ہو تو تبعیض کے ساتھ ساتھ اس چیز کو بڑھا چڑھا کے پیش کرنے کا معنی دے رہا ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ لوگ سورۃ فاطر کی آیت نمبر 2 کو دیکھ لیں، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعد وهو العزیز الحکیم. ما یفتح اللہ للناس من رحمت، ما سورۃ فاطر آیت نمبر 2، سورۃ فاطر آیت نمبر 2، فاطر کی آیت نمبر 2 ہے ما یفتح اللہ من رحمت، یفتح اللہ من رحمت. اب اللہ جس رحمت کو کھولتا ہے، اب یہاں پہ رحمت سے تبعیض کے معنی کے ساتھ ساتھ اس رحمت کو بڑھانا مقصود ہے کہ اللہ جتنی بھی بڑی رحمت کو کھولتا ہے فلا ممسک لہ، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے. ما یفتح اللہ من رحمت، من رحمت اگرچہ تبعیض کے ساتھ ہے لیکن اس میں اس کو تھوڑا سا بڑھانا مقصود ہوتا ہے. ما یفتح اللہ، اب یہاں پہ یہ من جو ہے، یہ جملے کے شروع میں جو ما آیا ہے، جملے کے شروع میں یہ جو ما آیا ہے، اس ما کی وجہ سے اس من کا جو ہے، اس ما کی وجہ سے یہ جو من ہے اس کے معنی میں وہ قوت پیدا ہو گئی ہے کہ جس میں زور آ جاتا ہے. ما یفتح اللہ من رحمت. اسی طرح اس کی دوسری مثال بھی آپ لوگ اگر اس میں ذہن میں رکھ لیں کہ سورۃ فاطر کی آیت نمبر، سورۃ فاطر کی آیت نمبر جو ہے 33، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من اساور من ذهب. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من اساور من ذهب. ذرا نوٹ کریں اس بات کو. جنات عدن يدخلونها، جنت جس کے ہمیشگی والی جنت جس میں وہ داخل ہوتے ہیں، یحلون فیہا من اساور، من اساور. اب یہاں پہ بعض کے معنی کے ساتھ ساتھ اس اساورہ کو اور ذہب کو تھوڑا سا بڑھانا مقصود ہے، بڑھوتی دینا مقصود ہے. ما یفتح جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. یہاں پہ عفواً یہاں پہ یہ ما اور من کے ساتھ یوز ہے. ما یفتح اللہ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. ہاں اس میں سورۃ فاطر کی آیت نمبر تو 33 ہے، لیکن معذرت یہ مثال اس کے لیے نہیں بن رہی، اس لیے کہ یہاں پہ شروع میں من یا مہما یا ما موجود نہیں ہے. جی ما یا مہما موجود نہیں ہے. اس کی ایک اور مثال جو میں آپ لوگوں کو دینا چاہتا ہوں اس کو ذرا نوٹ کر لیں، جو وقالوا مہما تأتنا به من آیت، اس مثال کو رہنے دیجئے. دوسری مثال نوٹ کر لیں، سورۃ اعراف کی آیت نمبر 132، اعراف 132،
اس کے اندر موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آیَةٍ مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آیَةٍ من آیتن. اب یہاں پہ جو بتانا مقصود یہ ہے کہ یہ من ہے تبعیض ہی کے لیے، لیکن مہما کے بعد چونکہ آیا ہے یہ والا من، تو اس کے اندر تھوڑا سا جو ہے کسی بات کو ابھارنا پایا جاتا ہے. یہ ایک بلاغت کی بات ہے جو میں بتا رہا ہوں اس پوائنٹ میں، کہ من جو تبعیض کے لیے ہوتا ہے، جب وہ ما یا مہما کے بعد آتا ہے تو اس کے معنی میں تھوڑا سا ایک جو ہے بڑھنا پایا جاتا ہے، کہ اس چیز کا اندر ایک افتخار اور بڑھوتی یا غلبہ دینا مقصود ہے کہ یہ چیز بہت زیادہ ہے. ما یفتح اللہ من رحمت، اللہ تعالیٰ جتنی بھی رحمت سے کھولتا ہے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے. مہما تأتینا بہ من آیت، کوئی بھی آیت لے کے آؤ من آیت، تو یہاں پہ اس کے اندر تبعیض کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کو بڑھانا مقصود ہوتا ہے. جی میں واپس آتا ہوں اپنی بات کی طرف. تو ہم نے من کے دو معنی سیکھے ہیں، ایک ہے ابتدائی غایت اور دوسرا ہے تبعیض. آگے چلتے ہیں تیسرے معنی کی طرف. تیسرا معنی ہے من کا. آپ اس کو غور کیجئے گا، ابھی میں چل رہا ہوں من کے تیسرے معنی پہ، اور وہ ہے بیان. کیا ہے؟ بیان. بیان کا مطلب یہ ہے کہ جنس کو بیان کرنا. بیان کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کی جنس کو بیان کرنا. مثال کے طور پہ میں پہلے قرآن مجید سے مثال دینے سے پہلے ایک عام مثال دے دیتا ہوں. مثال کے طور پہ کپڑا ہے، ثوبن ہے. ثوبن آپ اس کا جملہ یوں بنا سکتے ہیں، اس کا ہم جملہ جو ہے وہ یوں بنا سکتے ہیں کہ اشتریت ثوبن من، میں نے خریدا کپڑا جو ہے من قطن، قاف تا نون، میں نے کپڑا خریدا من قطن، کاٹن سے. اب یہ جو کاٹن سے ہے یہ اصل میں من جو ہے اس کی جنس بیان کر رہا ہے. یہ باز کا معنی مت سمجھیے گا، ہم اکثر من جہاں بھی آتا ہے اس کو باز کے معنی میں جو ہے کھینچ کے لے کے چلے جاتے ہیں. یہاں پہ یہ جو من ہے، یہ والا من، یہ اس ثوب کی جنس بیان کر رہا ہے کہ وہ قطن ہے. من قطن اشتریت ثوبا من قطن. بیان جنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کی وضاحت کرنا کہ یہ بات جو ہو رہی ہے اس کی جنس کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، وضاحت کے ساتھ. جی بالکل وضاحت کے ساتھ. اس کی قرآن مجید سے مثال دیکھ لیں. سورت الحج میں آیت نمبر ہے 30. آیت نمبر 30 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں ذالک ومن یعظم حرمات اللہ فہو خیر لہ عند ربہ وأحلت لکم الانعام الا ما یتلی علیکم فاجتنبوا الرجس من الاوثان. الرجس من الاوثان، الرجس من الاوثان فاجتنبوا الرجس من الاوثان. پس بچ جاؤ، بچا لو اپنے آپ کو پالیدی سے، ناپاکی سے، جو کہ اوثان بتوں کی پالیدی ہے. سورت حج کی آیت نمبر جو میں مثال دے رہا ہوں، سورت حج کی آیت نمبر 30 کے فاجتنبوا الرجس من الاوثان. جی فاجتنبوا الرجس من الاوثان. اسی طرح اس کی ایک دوسری مثال بھی دیکھ لیتے ہیں. سورت بقرہ کی آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، 61 سورت بقرہ کی آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ. اب مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. من بقلها، جی زمین جو اگاتی ہے کیا چیز، کیا جنس ہے، کیا چیز ہے، اس کی وضاحت ہے. من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. تو من کا تیسرا معنی ہے بیان جنس کے لیے کسی چیز کی جنس کی وضاحت کرتا ہے، اور اس کی مثال سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من بقلہا وقثائہا وفومہا وعدسہا وبصلہا. اس کی اگر آپ ایک تیسری مثال بھی دیکھنا چاہیں، اس کی اگر ایک تیسری مثال بھی نوٹ کرنا چاہیں تو سورت اسراء کی آیت نمبر 82 ہے. سورت اسراء اس کی آیت نمبر 82 ہے. اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ. من القرآن، اب یہ جو وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ہے، من القرآن اتارتے ہیں ہم وہ چیز جو قرآن مجید سے ہے، یعنی قرآن مجید کی جن سے ہے، یعنی قرآن مجید کو اتارتے ہیں. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. سورت اسراء کی آیت نمبر 82 جو ہے یہ میں نے اس کا حوالہ بتایا ہے اس مثال کا. جی کتنے معنی ہو گئے ہیں من کے یہاں تک کتنے معنی ہو گئے ہیں؟ 3 معنی ہو گئے ہیں من کے یہاں تک، اور یہاں ہم اس کے چوتھے معنی کو جانتے ہیں. من کا جو ہے وہ چوتھا معنی یہ ہے، من حرف جر کا چوتھا معنی جو ہے اس کی طرف ہم چلتے ہیں. جس ترتیب سے میں نے لکھے ہوئے ہیں میں اس کو اس ترتیب سے بتا دیتا ہوں. ان میں کوئی ترتیب ضروری نہیں ہے، کوئی بھی آگے پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن جس ترتیب سے میں نے لکھے ہوئے ہیں میں اس طرف سے بتا دیتا ہوں. چوتھا معنی اس کا تعلیل ہے. تعلیل، علت وجہ سبب بیان کرنے کے لیے، علت وجہ سبب بیان کرنے کے لیے، تعلیل کے لیے. تعلیل کے لیے، تعلیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وجہ اور سبب اور علت بیان کرنا. وجہ اور سبب اور علت بیان کرنے کے معنی میں. جی اس کی مثال سورت نوح کی آیت نمبر 25 ہے. سورت نوح کی آیت نمبر جو ہے وہ 25 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مما خطیئاتہم اغرقوا، مما خطیئاتہم اغرقوا. اب ذرا اس میں غور کریں کہ مما خطیئاتہم اغرقوا کا مفہوم یہ ہے کہ ان کی خطاؤں کے بسبب انہیں غرق کیا گیا. ان کی جو غلطیاں تھیں اور خطائیں تھیں ان کے بسبب انہیں جو ہے وہ گمراہ کیا گیا. سورت نوح کی آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا. سورت نوح کی آیت نمبر 25 ہے. اسی طرح اگر اس تعلیل کی ایک دوسری مثال بھی دیکھ لیں تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر سورت مدثر کی آیت نمبر 50 اور 51 کو دیکھ لیں، کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ. فرت من قسورہ، جی قسورہ کا معنی کیا ہے؟ فرت من قسورہ. سورت مدثر ہے، سورت مدثر، اور اس کی آیت نمبر جو ہے 51 ہے. جی اس کی جو ہے 51 جو ہے 51 ہے. سورت مدثر اس کی آیت جو ہے 51 ہے.
فرت من قسورہ، تو یہاں پہ یہ جو من ہے یہ بھی علت یا وجہ یا سبب بیان کرنے کے لیے ہے. یعنی فرت کأنہم حمر مستنفرہ، جس طرح کے گدھے کسی ڈرونے جانور کو دیکھ کے بھاگ پڑتے ہیں، کسی گویا کے شیر کو دیکھ کے بھاگ پڑتے ہیں، تو فرت من قسورہ کسی یعنی شیر کی وجہ سے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ بھاگے، تو یہاں من جو ہے وہ علت یا سبب یا وجہ بیان کرنے کے لیے ہے. بات سمجھ آ گئی؟ ان کا پانچواں معنی اس کا یہ ہے، جو جس ترتیب سے میں نے لکھا ہے میں اس ترتیب سے بتا رہا ہوں. اس کا پانچواں معنی ہے بدل. بدل کے معنی میں من کا پانچواں معنی ہے بدل کا معنی دیتا ہے، یعنی ایک کے بدلے دوسرا. جی سورۃ توبہ کی اگر آیت نمبر آپ لوگ دیکھ لیں، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 38 کو اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ. اب ذرا غور کریں کہ یہ من کس معنی میں ہے؟ دنیا کے بدلے میں. کیا تم دنیا کے اوپر راضی ہو گئے ہو آخر کے بدلے میں؟ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، یہ ہے بدل کا معنی، ایک دوسرے کے مقابلے میں بدل کے معنی میں. جی ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، یہ ہے من کا معنی، بدل کا معنی. من کا معنی جس کو ہم بدل کا معنی کہتے ہیں وہ والا معنی. جی اس کی ایک دوسری مثال بھی دیکھ لیں. اس معنی کی ایک دوسری مثال بھی آپ لوگوں کے سامنے نوٹ کر دیتا ہوں. دوسری مثال بھی ہے بدل کے معنی کی. سورۃ الزخرف کی جو آیت ہے، آیت نمبر ہے سورۃ الزخرف کی 60 نمبر آیت. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ. اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر ہم چاہیں تو تمہارے بدلے فرشتوں کو زمین کے اوپر جو ہے وہ تمہارے پیچھے کرتے ہیں، تمہارے بدلے. اب یہ جو من ہے، یہ والا من جو ہے بدلے کے معنی، بدل کے معنی میں ہے. وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، کہ تمہارے بدلے ہم فرشتوں کو زمین میں کر دیں. ہم یہ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس چیز پہ قادر ہیں. تو من کا جو پانچواں معنی ہے وہ بدل کا ہے، بدلے میں. ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ. اسی طرح وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ. امید ہے کہ یہ پانچواں معنی بھی سمجھ آ گیا ہوگا. یہ پانچواں معنی بھی سمجھ آ گیا ہوگا. اب اس کا جو ہے وہ ہم چھٹے معنی کی طرف چلتے ہیں. اس کا جو چھٹا معنی ہے، جی اس کو بھی پورا کرتے ہیں. اس کا جو چھٹا معنی ہے من کا، وہ ہے میری اس ترتیب کے مطابق وہ ہے تاکید. وہ کیا ہے؟ تاکید. من جو ہے کس معنی کے لیے آتا ہے؟ تاکید کے لیے بھی آتا ہے، تاکید کے لیے بھی آتا ہے. اچھا یہاں پہ ایک بات نوٹ کر لیجئے، اس کا معنی کیا ہے؟ تاکید کے لیے آتا ہے. چھٹا معنی اس کا تاکید کا ہے. اب اس کو ذرا میں سمجھنے کی کوشش کیجئے گا جو باتیں میں آگے سمجھانا چاہتا ہوں. من جو ہے اس کا چھٹا معنی ہے تاکید کا.
ताकीद वाला माना जो है इस सूरत में ये मिन जायदा होता है, इस सूरत में ये मिन जायदा होता है। ताकीद की सूरत में ये मिन जायदा होता है। जब ये ताकीद के लिए आता है तो उस वक्त जो है ये मिन जो है वो जायदा होता है। जी, एक बात तो ये नोट कर लें, एक बात तो इसमें ये नोट कर लें। दूसरी बात इसमें ये भी नोट कर लें, दूसरी बात ये है कि इसकी ताकीद के लिए आने की दो शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि इसके बाद जो है वो नकिरा हो, इसके बाद जो वाला इसम जो है वो नकिरा होता है। और दूसरी बात यह है, और दूसरी चीज यह है कि इसके बाद इससे पहले जो है नफी नहीं और इस्तिफहाम, नफी नहीं और इस्तिफहाम बेहल, हल के साथ इस्तिफहाम। छठी चीज को नोट करें, छठे माने को नोट करें कि ये जो है वो ताकीद के लिए मिन इस्तेमाल होते हैं। इसका छठा माना है ताकीद के लिए, और इस सूरत में ये मिन ज्यादा होता है। और उस सूरत में इसकी शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि इसका आगे वाला मजरूर जो है वो नकिरा हो। नंबर दो, इससे पहले नफी नहीं इस्तिफहाम हल के साथ जो है हो, तो तब ये मिन ताकीद के लिए आता है और तब ये मिन जो है वो ज्यादा होता है। जी, गोया कि अगर हम इसको एक दूसरे अंदाज से बयान कर दें, दूसरे अंदाज से बयान कर दें तो मिन जो है जब ताकीद के लिए आता है उसकी दो शर्तें हैं। मिन जब ताकीद के लिए आता है तो उसकी जो है वो दो शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि इसका माबाद जो है, इसका माबाद यानी इसके बाद आने वाला जो है वो नकिरा हो। और दूसरा यह है कि इससे पहले जो है वो नफी नहीं इस्तिफहाम जो है वो इससे पहले गुजर चुका हो, इससे पहले हो, यानी इससे पहले जो है नफी नहीं इस्तिफहाम हो। इस बात को नोट कर लें। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? मिन का छठा माना यह है कि ताकीद के लिए आए, और ताकीद के लिए जब आता है तो ये ज्यादा होता है। उस वक्त इसकी दो शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि इसके बाद इसम नकिरा होता है, और दूसरा यह है कि इससे पहले नफी नहीं और इस्तिफहाम बेहल होता है, हल के साथ इस्तिफहाम होता है। अच्छा, जब ये ताकीद के लिए आता है तो फिर इसकी चंद सूरतें होती हैं, इसकी जो है मुख्तलिफ सूरतें होती हैं। पहली सूरत यह है कि फाइल बनकर, फाइल होने की सूरत में, यानी फाइल होने की सूरत का मतलब यह है कि फाइल की जगह में, फाइल की जगह पर, इसको मैं यूं नोट कर देता हूं जी। इसकी जो है जब ताकीद के लिए आता है तो इसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं। इसकी पहली सूरत आप यूं समझ लें कि फाइल की जगह पर, इसकी मिसाल देखिएगा। फाइल की जगह पे सूरत अंबिया की आयत नंबर 2, सूरत अंबिया की आयत नंबर 2 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मा यातीहिम मिन ज़िक्रिम मिन रब्बिहिम मुहदसिन इल्ला इस्तमऊहु व हुम यलअबून। मा यातीहिम, जी नोट करना, मा यातीहिम मिन ज़िक्रिन मिन रब्बिहिम। अब जरा ये देखिएगा कि जिक्र जो है ये नकिरा है या मारिफा है? ये जिक्र जो है ये नकिरा है या मारिफा है? ये नकिरा है। इससे पहले मां गुजरा है, इससे पहले जो है वो मां गुजर चुका है। और ये जो हमारे सामने मिन जिक्रिन है,
یہ گویا کہ اس کے فاعل کی جگہ پر ہے، فاعل کی جگہ پر ہے کہ جو بھی ان کے پاس ذکر آتا ہے، ما یاتیہم من ذکر، ما یاتیہم من ذکر، یعنی گویا کہ یاتیہم ذکرہم، تو ذکر آنا یہ جو ہے فاعل کی جگہ پر ہے، فاعل کی جگہ پہ ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون۔ بات سمجھ آئی؟ فاعل ہونے کی جگہ پر یہ ہے کہ آگے یاتیہم کے بعد جو چیز آنی ہے وہ ذکر ہی آنا ہے، اس کی جگہ پہ جو ہے یہ من آ رہا ہے، زائدہ آ رہا ہے، گویا کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ فاعل پر یہ زائد داخل ہو رہا ہے، فاعل پر جو ہے وہ زائد داخل ہو رہا ہے۔ اس کی ایک دوسری مثال بھی دیکھ لیتے ہیں، اس کی جو ہے ایک دوسری مثال بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، اور وہ دوسری مثال ہے سورۃ انعام کی آیت نمبر ہے، سورۃ انعام کی آیت نمبر ہے 59۔ سورۃ انعام کی آیت نمبر کون سی ہے؟ پورا فاعل کے طور پہ جی بالکل، آپ یوں سمجھ لیں کہ من زائدہ ہے، من زائدہ ہے، اور ذکر جو ہے یہ فاعل ہے، ذکر جو ہے یہ فاعل ہے۔ اب چونکہ بن اس ذکر کے ساتھ ہی ہے، اس لیے ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ فاعل کی جگہ پہ فاعل کے ساتھ، فاعل کے ساتھ یعنی فاعل کی جگہ کے ساتھ آ رہا ہے، کہ فاعل تو ذکر ہی بنتا ہے اور اس پر جو ہے یہ من داخل ہو رہا، اس کے ساتھ شامل ہے۔ دوسری مثال اس کی سورۃ انعام کی آیت نمبر 59 کو اگر دیکھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اب جو بتانا مقصود ہے، اگر آپ اس چیز کے اوپر غور کریں کہ یہ جو من ہے، یہ جو من ہے، یہ من کس پہ داخل ہو رہا؟ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ، گرنا ہے پتے کا، جو بھی پتا گرتا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ اب یہ جو ہے یہ فاعل ہے، تسقط پیچھے فعل ہے اور یہ فاعل ہے، فاعل ہے، پتا جو ہے فاعل ہے اور تسقط پیچھے جو ہے ورب ہے، شروع میں ما بھی آیا ہوا ہے اور ورقت نکرہ بھی ہے، تو من تاکید کے لیے ہے، زائدہ ہے، من تاکید کے لیے ہے، زائدہ ہے۔ نوٹ کرنا اس بات کو، سورۃ انعام آیت نمبر 59 وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا۔ جی بات سمجھ آئی ہے کہ یہاں پہ بھی من جو ہے فاعل کی جگہ پہ ہے اور یہ جو ہے زائدہ ہے، تاکید کے لیے آیا ہوا ہے۔ اس کی دوسری صورت من کی جو ہے وہ دوسری صورت یہ ہے، دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ یہ مفعول بہی کی جگہ پہ آتا ہے، مفعول بہی کے شروع میں آ جاتا ہے، مفعول بہی، مفعول بہی کے طور پہ، جی مفعول بہی کے بن کر، یا مفعول بہی کے ساتھ آتا ہے، مفعول بہی بن کر بھی ہم کہہ سکتے ہیں، یا مفعول بہی کے ساتھ آتا ہے، جو بھی آپ اس کو لکھ لیں بات صحیح ہے، بات سمجھنا مقصود ہے۔ مفعول بہی جیسے کہ سورۃ مریم کی آیت نمبر آپ نوٹ کر لیں، سورۃ مریم کی آیت نمبر ہے 98۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْسًا۔ آیت میں جو ہماری مثال ہے وہ یہ ہے هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ، جی هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ، یہ ہے ہماری مثال، جو میں مفعول کے دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ،
سورت مریم کی آیت نمبر 98، یہاں پہ یہ ہے حل تحس منہم، مفعول ہے ہم ضمیر، تحس فاعل ہے، فعل اور فاعل، حل تحس اور شروع میں حل استفہام کا موجود ہے۔ جی یہاں پہ ایک چیز آپ لوگ اعتراض کر سکتے ہیں، کیا چیز نوٹ کریں، کوئی شرط یہاں پہ ٹوٹ رہی ہے؟ آپ لوگوں کو بھی تھوڑا سا پتا ہونا چاہیے کہ کوئی شرط یہاں پہ ٹوٹ رہی ہے۔ جی اور وہ کیا ہے؟ اور وہ ہے من کی وجہ سے نکرہ ہونا، لیکن وہ اس لیے ہے کہ آگے والا من احدن، من احدن آگے آ رہا ہے، منہم من احدن، منہم من احدن، کہ یہ جیسے منہم ہے ایسے ہی من احدن ہے، ہر تحس منہم من احدن۔ جی یہ جو دوسری مثال ہے، اگر اس کو بھی اگر آپ منہم کو چھوڑ دیں، دوسرا جو ہے جی دوسرے کے اندر جو ہے وہ دونوں باتیں پوری ہو رہی ہیں کہ ہل تحس منہم من احدن، اب یہ بھی مفعول بھی بن رہا ہے، من احدن تحس منہم من احدن، عفواً بلکہ بنتا ہی یہ ہے، بنتا ہی جو ہے وہ یہی ہے، منہم من احدن ہی بنتا ہے، اس کا مفعول بھی یہ ہے۔ جی پہلے والا جو ہے یہ اس کا یعنی تبعیض کے لیے ہے، ان میں سے کسی کو، ہل تحس منہم من احدن یہ مفعول ہے، اور اس کے شروع میں جو من آ رہا ہے یہ تأکید کے لیے ہے، زائدہ ہے، جی زائدہ ہے، تأکید کے لیے ہے، اور استفہام حل کے بعد آ رہا ہے۔ امید ہے کہ یہ بھی اس کی صورت سمجھ آ گئی۔ جی یہ بھی اس کی صورت جو ہے وہ سمجھ آ گئی۔ اس کی ایک دوسری مثال بھی میں نوٹ کروا دیتا ہوں، دوسری مثال بھی سمجھنے کے لیے میں نے کافی مثالیں جمع کی ہیں تاکہ جو ہے وہ بات پوری طرح سمجھ آ جائے۔ سورت ملک کی آیت نمبر، سورت ملک کی آیت نمبر جو ہے وہ 3 نمبر آیت سورت ملک میں، نہیں یہاں پہ کوئی رول نہیں ٹوٹ رہا، یہاں جو میں نے رول بتایا ہے وہ اسی طرح پورا ہو رہا ہے، کوئی رول نہیں ٹوٹ رہا، پورا رول ہو رہا ہے۔ جی سورت ملک کی آیت نمبر 3 پہ اگر آپ غور کریں، الذی خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، هل ترى من فطور۔ جی اب یہاں پہ بھی غور کریں، فطور نکرہ ہے اور من جو ہے زائدہ ہے، تاکید کے لیے ہے، شروع میں حل استفہام موجود ہے، شروع میں حل استفہام موجود ہے۔ جی شروع میں حل استفہام جو ہے وہ موجود ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ جی اللہ اکبر۔ اس کی ایک اور مثال صرف میں نوٹ کروا دیتا ہوں، آپ لوگ اس کو دیکھ سکیں گے بعد میں۔ سورت الحجر کی آیت نمبر، سورت حجر کی آیت نمبر 4 جو ہے اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ، مَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ، مِن قَرْيَةٍ، یہاں پہ بھی وہی چیز ہے، قریہ نکرہ ہے، من تاکید زائدہ ہے، اور شروع میں ما موجود ہے۔ جی ہم آگے چلتے ہیں۔ تیسری صورت اس کی یہ ہے، تیسری صورت اس کی یہ ہے کہ یہ مبتدا کے شروع میں آ رہا ہو، من زائدہ تاکید کے لیے ہے، اور مبتدا کے شروع میں، مبتدا کے شروع میں، جی ذرا غور کیجئے گا، سورت فاطر کی آیت نمبر، سورت فاطر کی آیت نمبر 3 ہی ہے، سورت فاطر کی آیت نمبر 3 ہی ہے، اگر اس پہ غور کریں
या अय्युहन नास उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम हल मिन खालिकिन गैरुल्लाहि हल मिन खालिकिन गैरुल्लाहि। अब हल मिन खालिकिन यहां पे ये मुब्तदा है जी। असल में नकिरा जो है वो बाज़ सूरतों में मुब्तदा बन जाता है जब ये माँ के बाद आ रहा होगा, हाँ माँ के बाद आ रहा होगा, या हल इस्तिफहाम के बाद आ रहा होगा, या नफी नहीं के बाद आ रहा होगा, तो वहां पे नकिरा जो है वो बाज़ सूरतों में मुब्तदा बन जाता है। उनमें से ये है कि नकिरा के अंदर कोई तखसीस आ जाए, उसके तखसीस या खुसूसियात की चंद जगह हैं जहां नकिरा में कुछ मखसूस हो जाते हैं और वो मुब्तदा बन जाते हैं। जैसे कि ये हमारे सामने है, हल मिन खालिकिन गैरुल्लाहि, हल मिन खालिकिन गैरुल्लाहि जी, यरज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्ज़। यहाँ पे मिन खालिकिन मुब्तदा है और गैरुल्लाहि यरज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्ज़ ये खबर है। कोई नहीं है खालिक अल्लाह के अलावा जो तुम्हें रिज़्क दे सकता हो आसमान से या जमीन से। ये खालिक और यह गैरुल्लाह जो है इसकी सिफत है, और आगे यरज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्ज़ इसकी खबर है। हल मिन खालिकिन गैरुल्लाहि यरज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्ज़। खालिकिन गैरुल्लाह, गैरुल्लाह जो है वो खबर है, अफ़वान, क्योंकि वो मरफू है, और चूंकि वो मरफू है और आगे जो है ये खालिक जो है ये मजरूर है। हल मिन खालिकिन गैरुल्लाहि यरज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्ज़ जी। आले इमरान आयत नंबर, जी मैं देख लेता हूं। ये जो मैं मिसालें दे रहा हूं पहले नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं उसको भी देख लूंगा इंशाअल्लाह ताला। इसकी एक मैं दूसरी मिसाल भी देता हूं, दूसरी मिसाल भी दे देता हूं, उससे जो है इंशाअल्लाह ताला मजीद बात समझ आ जाएगी। जब ये मिन जो है वो नकिरा हो यानी ताकीद के लिए आता है तो जायदा होता है, और उस वक्त शर्त ये है कि नकिरा हो और इससे पहले जो है नफी नहीं इस्तिफहाम जो है वो है जी। अल्लाह अकबर। चले मैं बात थोड़ी सी पूरी करता हूं और ये वाला पॉइंट तो हम पूरा करते हैं ना। सूरत बकरा की आयत नंबर 200, बकरा की आयत नंबर जो है वो अगर आप 200 आयत को देखें, बकरा की आयत नंबर 200, इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़इज़ा क़ज़य्तुम मनासिककुम फ़ज़्कुरुल्लाह कज़िक्रिकुम आबाअकुम औ अशद्द ज़िक्रा फ़मिनन नासि मन यक़ूलु रब्बना आतिना फ़िद्दुनिया हसना वमा लहू फ़िल आखिरति मिन खलाक़ वमा लहू फिल आखिरति मिन खलाकिन। अब यहाँ पे नकिरा है, मिन शुरू में है, और ये मुब्तदा मुअख्खर है। वमा लहू फिल आखिरति मिन खलाक। जार मजरूर जो है वो खबर मुकद्दम है, जार मजरूर जो है वो खबर मुकद्दम है, और मुब्तदा जो है वो मुअख्खर है। वमा लहू फिल आखिरति मिन खलाक, मिन खलाक जो है वो यहाँ पे मुब्तदा मुअख्खर है जी। ये है इसकी जो है वो तीसरी सूरत के मुब्तदा के शुरू में, मुब्तदा के शुरू में ये आता है। अब जरा मैं दोबारा वापस जाता हूं, जरा गौर कीजिएगा। मिन के मानी में से छठा माना जो है वो ताकीद के लिए आता है। नोट करें इस बात को, छठा माना क्या है? ताकीद के लिए है जी। ताकीद के लिए जब आता है तो ये ज्यादा होता है। शर्त उस वक्त ये है कि इसके माँ बाद नकिरा हो और इससे पहले नफी नहीं या इस्तिफहाम बहल हो, हल के साथ यानी इस्तिफहाम। उस वक्त ये फाइल की जगह पे आता है, जैसे मा यातीहिम मिन ज़िक्रिन,
وما تسقط من ورقۃ مفعول بھی بن کے آتا ہے هل تحس منهم من احد هل ترى من فطور ما اهلكنا من قرية، یا 30 صورت یہ ہے کہ مبتدا بن کے آتا ہے، مبتدا کی جگہ پہ آتا ہے هل من خالق غیر اللہ یرزقکم، ایسے ہی وما له من الہ وما له فی الآخرۃ من خلاق۔ یہاں تک امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی۔ جی آگے چلیں، ابھی اس کے آگے جو ہے 11 اس کے معنی ہیں، 11 اس کے معنی ہیں۔ جی ابھی ہم نے اس کے 6 معنی پورے کر لیے ہیں، اور ابھی ہم اس کے 7واں معنی جو ہے پورا، اگر آپ لوگ کور کر سکتے ہیں تو میں آگے چل رہا ہوں، اور اگر یہ بات زیادہ ہے تو میں اس کو سٹاپ بھی کر سکتا ہوں۔ جی اب میں سے کوئی 1-2 اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بتا دیں، میں اس کو آگے۔ جی نماز جمعہ، جی جزاکم اللہ۔ چلیں آپ لوگوں کی زیادہ کی رائے یہ ہے کہ یہاں پہ سٹاپ کر لیں، تو میں اسی کو ایک دوبارہ جو ہے اس کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں اپنی بات کا، نوٹ کریں اس بات کو۔ آج ہمارا سبق جو ہے وہ اس بات پہ ہے کہ من حرف جر کے معانی، من حرف جر کے معانی۔ جی من حرف جر جو ہے پہلے نمبر پہ ہم نے یہ سیکھا کہ یہ حرف کی کیٹیگری سے ہے، اور حرف سارے کے سارے مبنی ہوتے ہیں، یہ حروف جارہ میں سے ہے۔ عمل اس کا یہ ہے کہ یہ آگے والے اسم کو جر دیتا ہے، جیسے من قلم، من کتاب، من رسول۔ من کے جو معنی ہیں، پہلا معنی اس کا ابتداء الغایہ ہے، جگہ یا وقت سے ابتداء کا ظاہر کرنا۔ جگہ سے جیسے من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہاں پہ یہ اس کی ابتداء جو ہے وہ جگہ سے ہے۔ انزلنا من السماء ماء، آسمان سے پانی، انزل من السماء ماء، آسمان سے اس نے پانی کو اتارا، یہ بھی جگہ سے ہے۔ زمانے سے ابتداء جیسے لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، یہاں پہ جو ہے وہ ابتداء جو ہے وہ زمانے سے۔ من کا دوسرا معنی تبعیض کا ہے، یعنی بعض کا معنی دینا، حتی تنفقوا مما تحبون۔ جی حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں پہ من جو ہے بعض کا معنی دے رہا ہے۔ وبما انفقوا من اموالہم، یہاں پہ بھی من بعض کا معنی دے رہا ہے۔ منہم من کلم اللہ، یہاں پہ بھی من بعض کا معنی دے رہا ہے۔ تبعیض کے معنی میں علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کی جگہ پہ بعض کا لگانا جو ہے وہ لگانا تو معنی سیم رہتا ہے۔ یہاں پہ 2 پوائنٹ میں نے بتائے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ تبعیض کی علامت، اور دوسرا یہ ہے کہ ما اور مہما کے بعد جب من تبعیض کے لیے آتا ہے تو اس میں اس چیز کے اندر تھوڑا سا ابھار پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے، مبالغہ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت، جی ما یفتح اللہ للناس من رحمت، ما کے بعد آ رہا ہے من، تو من رحمت، اس اللہ تعالیٰ جو بھی رحمت کو کھولتا ہے تھوڑا سا اس کے اندر جو ہے افتخار اور غلبہ ظاہر کرنا مقصود ہے۔ اسی طرح مہما تأتینا بہ من آیت، سورۃ اعراف کی آیت نمبر 132 ہے، یہاں پہ بھی اس من آیت میں اس کے اندر تھوڑا سا افتخار پیدا کرنا جو ہے وہ مقصد ہے۔ تیسرا معنی جو ہے من کا ہے وہ بیان کے لیے آتا ہے، یعنی جنس کو بیان کرنے کے لیے، جیسے اشتریت ثوبا من قطن۔ قرآن مجید سے اس کی مثال سورۃ حج میں الرجس من الاوثان، سورۃ بقرہ میں من بقلها وقثائها وفومها وعدسها، اور ایسے ہی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ من کا چوتھا معنی جو ہے تعلیل، وجہ، سبب، علت بیان کرنے کے لیے، سورۃ نوح کی آیت نمبر 25، فرت مما خطیئاتہم اغرقوا، یعنی بسبب اپنی گناہوں کے انہیں غرق کیا گیا۔ فرت من قسورہ، فرت من قسورہ یعنی
من جو ہے وہ علت یا سبب بیان کرنے کے لیے ہے، یعنی قسورہ کی وجہ سے وہ بھاگے. کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ، سورۃ مدثر کی آیت نمبر 51 ہے. جی مدثر کی آیت نمبر جو ہے وہ 51 ہے. آگے جو ہے پانچواں معنی اس کا بدل کے لیے ہے ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 38، سورۃ زخرف کی آیت نمبر 60 میں موجود ہے. وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ، یعنی تمہارے بدلے ہم چاہیں تو فرشتوں کو یہاں پہ مقرر کر دیں. چھٹا معنی اس کا تاکید کے لیے ہے، اور جب من تاکید کے لیے آتا ہے تو زائدہ ہوتا ہے، اور اس کے ماں بعد نکرہ کا آنا اور اس سے پہلے نفی نہیں اور استفہام حل کے ساتھ آنا لازمی ہے. اس صورت میں یہ تین جگہوں پہ ہوتا ہے. فاعل کی جگہ پہ جیسے ما یاتیہم من ذکر وما تسقط من ورقۃ، مفعول کی جگہ پہ هل تحس منهم من احد هل ترى من فطور ما اہلکنا من قریۃ. مبتدا کی جگہ پہ یا مبتدا کے ساتھ یہ من زائدہ ہوتا ہے، جیسے هل ترى هل من خالق غیر اللہ. ایسے ہی وما له فی الآخرۃ من خلاق، وما له فی الآخرۃ من خلاق. یہ ہیں اس کے 6 معانی، اور باقی انشاءاللہ تعالی اس کے 5 معانی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی آئندہ کلاس میں بیان کر دیں گے. امید ہے کہ آج کی اس کلاس سے بھی آپ لوگوں کو فائدہ ہوا ہوگا. انشاءاللہ تعالی آئندہ کلاس میں آپ لوگ اگر کوشش کر لیں کہ ان چیزوں کو اپنے پاس نوٹ کرتے رہیں تو انشاءاللہ تعالی یہ چیزیں آپ لوگوں کو یعنی مستقبل میں جا کے ضرور جو ہے وہ کام دیں گی. جی دوسرا آپ کا سوال کچھ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ فاعل مرفوع ہوتا ہے، فاعل مرفوع ہوتا ہے، تو آج ہمیں پہلی دفعہ سنا ہے کہ فاعل جو ہے وہ مجرور ہو رہا ہے، اس پہ حرف جر آ رہا ہے اور مجرور ہو رہا ہے. تو کیا یہی سوال ہے کہ آج ہم نے کیسے جان لیا کہ فاعل جو ہے وہ مجرور ہو رہا ہے، جبکہ ہوتا آج تک یہ سنتے آ رہے ہیں کہ فاعل مرفوع ہوتا ہے. یاد رکھ لیں کہ بعض ایسے کا یہ سوال ہے. جی اس کا جو سسٹر جواب ذرا نوٹ کر لیجئے گا کہ وہ فاعل ہوتا ہمیشہ مرفوع ہی ہے. فاعل کبھی منصوب یا مجرور نہیں ہوتا، فاعل جو ہے وہ مرفوع ہی رہتا ہے. مفعول جو ہے وہ منصوب ہی رہتا ہے، وہ جو ہے کبھی مجرور جو ہے وہ مرفوع نہیں ہوتا ہے. مبتدا جو ہے وہ ہمیشہ مرفوع ہی رہتا ہے، وہ مجرور نہیں ہوتا ہے. لیکن بعض دفعہ جس کو ہم یہ ہے قاعدہ کلی قاعدہ، یعنی اصل قاعدہ یا رول جو ہے وہ یہی ہے کہ فاعل مرفوع ہوتا ہے، مبتدا بھی مرفوع ہوتا ہے، اور یعنی مفعول جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے. یہی رول ہے. اس رفع کے ہونے کے ساتھ ساتھ ایکسٹرا کبھی چیز کوئی ایڈ ہو جاتی ہے، جیسے اس پہ من زائدہ ایڈ ہو گیا. اب وہ جو فاعل ہونے کے ساتھ ساتھ جب ایکسٹرا چیز اس کے اوپر ایڈ ہوئی من، تو اب اس میں اس کی جو فاعل ہونے والی حیثیت تھی وہ برقرار رہی، اور اس کو ہم مرفوع ہی ہے. جیسے کوئی ہوتا ہے نا مبنی حرف، جب ہم کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ کوئی بھی ایسا مبنی آ جائے اور وہ حالت رفع میں ہو، مبنی ہو اور حالت رفع میں، مثلا الذین ہے یا اور اس کو مبتدا بنایا جا رہا ہو، تو جب ہم اس کو مبتدا، اب اس کے اوپر اعراب تو ظاہر نہیں ہو رہا ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ اپنی جگہ کے لحاظ سے، اپنے محل کے لحاظ سے مرفوع ہی ہے. اگرچہ مبنی ہونے کی وجہ سے اس پہ اعراب ظاہر نہیں ہو رہا، لیکن اپنے اصل ہونے کی وجہ سے یہ مرفوع ہی ہے. ایسے ہی میں ایک مثال دے کے سمجھا رہا ہوں کہ غیر منصرف ہے، اس پہ جو ہے کسرہ نہیں آتا ہے،
تو جری حالت میں جو اس کو فتح میں رہا ہوتا ہے وہ گویا کہ اس پہ کسرہ آنا چاہیے، لیکن کسی عارضے کی وجہ سے وہ ظاہر نہیں ہو رہا، اپنے جگہ اور محل کے لحاظ سے وہ مرفوع ہی ہوتا ہے۔ اب اسی طرح فاعل مرفوع ہے، منصوب مفعول منصوب ہی ہے، مبتدا مرفوع ہی ہے۔ اب اس پہ جو زائد چیز ایڈ ہوئی ہے اس نے لفظی اعتبار سے اس کو لفظ کے اوپر تو کسرہ دے دیا، لیکن محل اور جگہ اس کی رفع والی برقرار رہی۔ مفعول کو اسی لیے ہم اس کو من زائدہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ وہ اصل من نہیں ہے، اس من کو معنی سے ہٹایا بھی جا سکتا ہے۔ جب ہم اس کو ہٹا دیں تو معنی میں بظاہر جو معنی ہے اس میں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ہے، تو یہ ایک ایکسٹرا چیز ایڈ ہوتی ہے جس کا ایک تھوڑا سا اثر اس پہ ہوتا ہے۔ فاعل ہم نہیں کہتے کہ مجرور ہو گیا ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے فاعل مجرور ہو گیا ہے، یہ مفعول مجرور ہو گیا ہے، یہ نہیں، ہم کہیں گے فاعل مرفوع ہی ہے، اس کا رفع اپنی جگہ پہ ہے۔ رفع اس کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ اظہار آپ نوٹ کر لیں کہ جب فاعل جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، اب ہمارے سامنے جو مثال ہے اس پہ غور کریں، اس مثال سے بڑی واضح چیز ہے۔ مثال میں نے اس ضمن میں جو دی تھی فاعل ہونے کے لیے مبتدا کے لیے، سورۃ فاطر کی آیت نمبر 3 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض۔ اب ذرا نوٹ کیجئے گا، اس بات کو ذرا نوٹ کیجئے گا، بہت اہم بات ہے سمجھنے والی۔ میں یہاں پہ لکھ کر بھی سمجھاتا ہوں جن لوگوں کو وہ میرا یہ نظر آ رہا ہے۔ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء۔ اب یہاں پہ اس کی پوری ذرا غور کیجئے گا، یہ جو خالق ہے جی، یہ جو خالقن ہے یہ ہے موصوف، غیر اللہ، نوٹ کرنا اس کو، غیر اللہ جو ہے یہ ہے اس کی صفت، اور آگے جو ہے یرزقکم من السماء وہ پورا جملہ بن کے اس کی خبر بنتا ہے۔ اب ذرا اس پہ غور کریں آپ، کس پہ کہ خالق کا جو آگے صفت آ رہی، کیا صفت موصوف کا اعراب سیم نہیں ہوتا؟ کیا صفت موصوف کا اعراب سیم نہیں ہوتا؟ جی، اب چاہیے یہ تھا کہ حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، لیکن سیم نہیں آیا۔ یہ ہے اس چیز کا اظہار اس کے رفع کا کہ جب اس کے اوپر صفت ڈالی گئی ہے تو صفت نے اعراب وہ رفع والا اٹھایا ہے جو اس کا اصل اعراب ہے، وہ رفع والا اٹھایا ہے جو اس کا اصل والا اعراب ہے، وہ ہے اس کا مرفوع والا، کیونکہ یہ محلن مرفوع ہے۔ جو صفت آئی ہے اس نے آگے جو پیروی کی ہے لفظ کی نہیں پیروی کی ہے، اصل والے اس رفع کی پیروی کی ہے۔ کوئی ہے اللہ کے علاوہ خالق جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمان اور زمین سے؟ اب یرزقکم من السماء والارض آگے خبر ہے، اور خالق غیر اللہ یہ آپس میں صفت موصوف ہیں، لیکن من کے اوپر جو یہ چیز کسرہ آ گیا ہے یہ اصل میں عارضی ایک یعنی اس کے اوپر من زائدہ جو عارضی طور پہ ایڈ ہوا ہے اس کی وجہ سے اس کو کسرہ مل رہا ہے، جبکہ جو اس کا اصل محل اور مقام ہے وہ رفع ہی ہے۔ اسی وجہ سے جب آگے بعد میں اس کا تابع آتا ہے، یعنی وہ چاہے صفت کی صورت میں، چاہے معطوف کی صورت میں، چاہے بدل کی صورت میں، تو اس کو اعراب رفع والا بھی دیا جا سکتا ہے، اور سیم اس والا بھی اعراب دیا جا سکتا ہے، لیکن رفع والا بھی اعراب دیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں پہ غیر اللہ اس کی صفت ہے، تو بتانا مقصود یہ ہے
کہ یہ اس میں ایک ایکسٹرا چیز جب اس پہ عارضی طور پہ آ گئی ہے، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ایک زائدہ چیز ہے۔ ایک الگ بات ہے کہ قرآن مجید ہے، ہم اس سے ہٹا نہیں سکتے ہیں، اس کو ہٹا نہیں سکتے ہیں، لیکن عام کلام میں اس چیز کو جو ہے یعنی ہٹایا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے معنی صرف بلاغت میں اس زور پیدا ہوتا ہے، باقی ظاہری معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ہے اس کے زائدہ ہونے کا۔ تو یہ من چاہے فاعل پہ یعنی تاکید ہے، صرف اس میں تاکید کرنا مقصود ہے، ہاں جی، فاعل پہ، مفعول پہ، مبتدا پہ جو یہ من داخل ہو رہا ہے وہ ایک زائدہ چیز ہے۔ اس کا رفع جو ہے وہ محل کے اعتبار میں برقرار ہے، اسی وجہ سے آگے والا تابع جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، اور جو عارضی طور پہ اس پہ کسرہ آ گیا ہے اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ اور اس کی وجہ سے جو فاعل کا رول جہاں پہ بیان کیا ہوا ہے وہاں پہ یہ میں بات بیان کر دوں کہ کچھ ایسے بھی مطلب شارحین ہیں، شراح ہیں کہ نحو کی کتابوں کے شرح لکھنے والے، وہ جب فاعل کی تعریف کرتے ہیں تو اس میں یہ چیز ایڈ کر دیتے ہیں کہ فاعل مرفوع ہوتا ہے، الا یہ ہے کہ عارضی طور پہ کسی حرف زائد کی وجہ سے لفظی طور پہ اس پر کوئی جر کا اعراب آ جائے، وگرنہ اس کا اصلی اعراب وہ رفع ہی رہتا ہے۔ اسی طرح مبتدا ہے، اسی طرح مفعول ہے۔ امید ہے کہ اب آپ کو یہ دوسرا سوال بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ تیسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ وجعلنا من المسلمین، یہ من تبعیض کے لیے ہے، یعنی وجعلنا بعض المسلمین، ہمیں جو ہے بعض مسلمین میں سے بنا دے، بعض مسلمین میں سے ہمیں بھی بنا دے، بعض المسلمین بنا دے۔ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ جی آپ مائک پہ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے اس سوال کی وضاحت کرتا ہوں۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ غیر اللہ میں صفت صرف اور صرف یعنی غیر ہے، لفظ اللہ نہیں ہے۔ دیکھیں سسٹر، جب کبھی بھی ہم مضاف اور مضاف الیہ پہ بات کرتے ہیں نا کہ یہ مضاف، مثلا جاء عبداللہ، تو ہمیشہ بات جو ہے وہ عبد کے بارے میں ہی ہوتی ہے، اللہ کے بارے میں نہیں ہو رہی ہوتی۔ یعنی جاء عبداللہ میں جاء کا ورب جو ہے وہ لاگو ہو رہا ہے اسی پہ یعنی اللہ پہ، جی لاگو ہو رہا ہے اسی یعنی اللہ پہ، سوری عبد پہ، بندے پہ۔ تو جو حکم ہوتا ہے نا پیچھے سے لگانا، وہ مضاف پہ ہوتا ہے۔ مضاف الیہ جو ہوتا ہے نا وہ اصل میں مضاف کا گویا کہ ایک سب چیز ہوتی ہے، اس کا ایک ضمنی چیز ہوتی ہے، وگرنہ پیچھے سے جتنے بھی کوئی فاعل ہو، کسی کی صفت بن رہا ہو، جو بھی ہو، وہ مضاف ہی ہوتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ ایک اور سوال بھی آپ اٹھا سکتی ہیں کہ جب میں نے یہاں پہ حل من خالق غیر اللہ کو لفظ خالق کو موصوف بنایا ہے اور غیر اللہ کو صفت بنایا ہے، تو کیا صفت موصوف میں معرفہ نکرہ میں تطبیق ہونا ضروری نہیں ہے؟ معرفہ نکرہ میں دونوں میں ایک سیم ہونا بھی ضروری ہے۔ تو یہاں خالقین تو نکرہ ہے اور غیر اللہ یہ تو لفظ اللہ جو ہے وہ اعرف المعارف ہے، معرفہ ہے، اور لفظ غیرہ جو ہے اس کی طرف مضاف ہو رہا ہے، تو جو چیز معرفہ کی طرف مضاف ہوتی وہ بھی معرفہ بن جاتی ہے۔ تو یہ کیسے ہو گیا؟ جی ہاں جی، یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے۔ اب اس کا جواب بھی آپ کے ذہن میں آئے اس سے پہلے میں جواب دے دوں، یعنی اس کا بھی ایک جواب ذہن میں نوٹ کر لیں کہ اصل میں لفظ غیرہ، لفظ غیر ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کے بارے میں علماء لغت یہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ غیر ایسا ہے جو نکرہ کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ فلانے کا غیر، عام مثالوں میں کہتے ہیں نا اس کا غیر، اب جب کہتے ہیں غیرہ اس کے علاوہ، تو یہ ایک لفظ ایسا ہے جس کو علماء لغت کہتے ہیں کہ یہ مضاف ہو کر بھی نکرہ رہتا ہے، یہ معرفہ کی طرف مضاف ہو کر بھی نکرہ ہی رہتا ہے۔
یہ اپنی جگہ پہ ذہن میں رکھنے کہ لفظ غیرہ یہ انشاءاللہ تعالی جب ہم پہنچیں گے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو وہاں پہ جب میں اس غیرہ کی پوری صورتحال بتا دوں گا تو اس میں پوائنٹ ہوگا کہ لفظ غیرہ غیر ہے یہ معرفہ کی طرف مضاف ہو کر بھی نکرہ ہی رہتا ہے، الا یہ ہے کہ ایک صورت ایسی اس میں بھی پھر آ جاتی ہے کہ ایک صورت یہ ہے کہ جس صورت میں جا کے یہ جو ہے وہ معرفہ بنتا ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی وہاں جا کے بتائی جائے گی، وگرنہ اس کے علاوہ عام قاعدہ اور اصول یہ ہے کہ غیرہ جو ہے وہ جتنا بھی ہے یہ نکرہ ہی رہتا ہے۔ ایک بات جی، دوسری بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جتنے بھی عربی گرامر کے رولز بنے ہوئے ہیں، جو کچھ بنا ہوا ہے، یہ سب کا سب ہمارا جو ہے ایک مثلا عربی زبان کو، اوریجنل زبان کو میں پڑھتا ہوں، میں پڑھنے کے بعد آگے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کچھ رولز، کچھ قاعدے بنا دیتا ہوں، یہ ایسا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے سے ایک رول اور ضابطے بنائے گئے اور پھر عربی زبان بنائیں گی، ایسا نہیں ہوگا۔ اب زبان پہلے سے موجود تھی، اب جتنا بھی ایک قاعدہ رول ایک مستحکم کر کے بنایا جاتا ہے، کہیں عربی میں سماعی طور پہ کوئی ایک ایسا لفظ کہیں جا کے بول دیا جاتا ہے جو اس رول کو بھی توڑ رہا ہوتا ہے، تو ایک جتنے بھی یہ قاعدے ہیں یہ اغلبی ہیں، غالب ہیں۔ اس سے ہم کہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی رولز اور قاعدے ہیں یہ اغلبی ہیں۔ اغلبی کا مطلب کہ غالب ایسا ہوتا ہے، ہم اس کو کلی طور پہ مکمل جو ہے وہ احاطہ نہیں کر پاتے ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قاعدے اغلبی ہیں، غالب یہ قاعدے ہیں۔ ایک بات، دوسری بات کہتے ہیں نا جیسے جار مجرور مبتدا کبھی نہیں بنتا ہے، ہاں واقعہ مبتدا کبھی نہیں بنتا ہے، لیکن اس صورت میں کہ جب وہ زائدہ نہ ہو، جب ہم کہتے ہیں نا یہ من زائدہ ہے، تو اب ہم اس کی اگر ہم اجرا کرنا چاہیں یہی آیت کہ حل من خالقین، تو من کو زائدہ کہہ کے چھوڑ دیں گے، خالق کو جو ہے وہ موصوف بنا دیں گے، محلن اس کو مرفوع کہہ دیں گے، اور غیر اللہ کو اس کی صفت بنا دیں گے، یرزقکم اس کی خبر بنا دیں گے۔ اب اس کو جار مجرور بنا کے، جیسے کہ عام جار مجرور کو بنا کے متعلق کیا جاتا ہے، کسی کے ساتھ اٹیچ کیا جاتا ہے، اس طرح کر کے اس کو نہیں بنائیں گے، جس وجہ سے اس کی یہ ڈفرنٹ موجود ہے کہ جار مجرور مل کے مبتدا نہیں بنتے، واقعتاً ایسا ہے بلکہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ من زائدہ ہے اور خالق اس کے علاوہ جو ہے وہ مبتدا ہے۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر عطا فرمائے۔ جی ایک سوال کر یعنی باتوں پہ ہم آج اس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سب چیزیں جو ہے اچھی طرح یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔